صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ آپ کی آمد کے لیے بڑی عنایت آپ کی. ہم گفتگو کا ایک آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہم ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں مغربی ممالک میں پیرنٹنگ ایک ایشو ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ تفصیل سے ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیا کیا ایشوز ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے آتے رہے ہیں, اور پھر ان ایشوز کو کس طرح لوگ غلط طریقوں سے ہینڈل کرتے رہے ہیں, اور ان کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. اہل علم کی محفل میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو فریلی پریزنٹ کر سکیں, کیونکہ جب آپ اپنی بات پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے یا جو آپ کی اپنی نالج ہے اس کو آپ شیئر کریں, اور اس پہ کرٹیسزم بھی اور اس پہ آبزرویشنز بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سوال کیا تو یہ سوال ایک ایسا کرٹیکل سوال ہے, ایسا اہم سوال ہے, اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے جو پاکستانی پیرنٹس ہیں, مطلب ان کو آپ دیسی پیرنٹس کہہ لیں یا پاکستانی پیرنٹس کہہ لیں, جنرلی نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں بھی اور بھی جگہوں پہ, یو کے میں, آسٹریلیا میں, ان کی جو پیرنٹل ہینڈلنگ ہے ٹورڈز دیئر چلڈرن, اس کے اندر بہت کچھ ایسی کمی ہے اور بہت کچھ آپ کہہ لیں ہینڈلنگ کے معاملات ایسے ہیں which leaves a lot to be desired. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے خود اپنے پیرنٹس سے جو کچھ پایا وہ بالکل ویسے ہی وہ آگے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں, لیکن بہت ساری وہ چیزیں جو کلچرل ہیں, اور کلچرل ہونے کے ناطے وہ اس میں بعض دفعہ دے ڈونٹ میک دس ڈسٹنکشن کہ کیا چیز کلچر ہے اور کیا چیز مذہب ہے. کیونکہ کلچر کو تو ظاہر ہے ہر ایک کو آزادی ہے وہ اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرے, لیکن مذہب کو آپ جب کلچر سے ملائیں گے تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ بہت ساری وہ باتیں اپنے بچوں سے منوانا چاہیں گے کہ جو اصل میں کوئی جن کا ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کریں. تو میں چند باتیں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں جو میرا یہ خیال ہے کہ پیرنٹل ہینڈلنگ میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اور میں خود ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر برائی کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں تو اس کا سب سے اولین مصداق میں خود ہوں. سو پیرنٹنگ کے معاملے میں جی چند چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے خاص طور سے ٹورڈز ینگر جنریشن, ان میں پہلی چیز یہ ہے, اور یہ میں بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہ کہہ رہا ہوں, بہت سارے پیرنٹس سے مل کے کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی غلطی the first mistake which parents generally make towards their children and they don't realize this, اور وہ یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ میاں اور بیوی آپس میں they start quarreling in front of their children, اور ان کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں بچے کی جو نفسیات ہے, بچے کی جو سائیکالوجی ہے, اس کی سائیکی جو ہے, اٹ از مطلب ویری بیڈلی افیکٹڈ. تو پہلا انسٹنس غلطی کا یہ ہے کہ آپ آپس میں اختلاف کریں, آپس میں آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ جب بھی انسان رہ رہا ہوتا ہے یو جسٹ کی ناٹ لیو وداؤٹ ہیونگ اے ڈفرینس آف اوپینین, لیکن بچوں کے سامنے جب آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسپریس کریں اور وہ بھی ہارش لینگویج میں, وہ بھی اس انداز میں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کسی ایک کی سائڈ لیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ کتنا بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. سو پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں آئی تھنک وی شوڈ ریئلی بی ویری کیئرفل ان فیوچر, اگر اب تک کرتے آ رہے ہیں, کہ کوئی کسی بھی قسم کا جو اختلاف ہے وہ آپ بیہائنڈ یور اون, آپ اپنے کمرے میں آپ ڈسکس کریں, لیکن ان فرنٹ آف دا چلڈرن آپ کو کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ میاں بیویوں کے درمیان بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے. کوئی آرگیومنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو وہ آپ اپنے تک رکھیں, اور اس کے بعد اپنی جو متفقہ رائے ہے کوشش کریں کسی متفقہ رائے پہ پہنچنے کی, وہ آپ بچے کے سامنے پریزنٹ کریں. سو فرسٹ مسٹیک آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, اینڈ دس از سم تھنگ جو صرف نارتھ امریکن کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہی, دنیا کی بات کر رہا ہوں. پورے دنیا میں دس از سم تھنگ وچ گوز آن ان چیکڈ, اور چائلڈ سائیکالوجی میں یا وہ لوگ جو پیرنٹل ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں اولین چیز یہ ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ اپنے جب بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ جب وہ شعور کی عمر پہ پہنچ رہا ہے, چھوٹا بچہ بھی جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں دے آر آرگیونگ ان فرنٹ آف ہیم اور ہر, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہاؤ اٹ افیکٹس دیٹ چائلڈ. تو اس پہ ایکسٹرا آپ احتیاط کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بے شک پلو فائٹ کریں آپس میں, بٹ اٹ شوڈ بی ان یور اون بیڈ روم, بٹ ناٹ ان فرنٹ آف دا چلڈرن ایٹ آل. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے
جو اگین اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو دا نارتھ امریکن کانٹیننٹ اور ٹو دا ویسٹرن کنٹریز, وہ یہ کہ ڈونٹ کمپیئر یور چلڈرن with each other or with some other child جو کہ بہت بریلینٹ ہو. کیونکہ یہ تو دیکھیں نا قدرت کا قانون ہے کہ there are so many children who are exceptionally brilliant. کچھ ہوتے ہیں جو میڈیم ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ جو پڑھائی کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں ہوتا, they have some extra ability, کوئی اور طرح کی ابیلٹی ہوتی ہے. تو ایک ہمارے پیرنٹس یعنی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا تمہارے بھائی کیسا ہے, دیکھا تمہاری بہن کیسی ہے, دیکھا تمہارا کزن کیسا ہے, تو دس ریئلی کریٹس اے لاٹ آف پریشر آن دیٹ چائلڈ. کبھی بھی کمپیئر نہ کریں. ہاں جب آپ نے انکریج کرنے کا ہوتا ہے, انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے نا, لیکن اس کے اسالیب دوسرے ہوتے ہیں, اس کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے, اس میں آپ دوسرے کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ٹانٹ کرنا جو ہوتا ہے نا, جب آپ کمپیریزن میں ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دس ریئلی از اے بیڈ تھنگ فار دیٹ چائلڈ. آپ اس کو یہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا چائلڈ ایک سلو لرنر ہے, تو فائنڈ آؤٹ دا ریزن بہائنڈ اٹ. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سبجیکٹ میں وہ سلو لرنر ہوتا ہے وہاں کا ٹیچر اچھا نہیں ہوتا. ایٹ ٹائمز دا سبجیکٹ از ناٹ بینگ ٹاٹ پراپرلی, ایٹ ٹائمز دا چائلڈ ڈز ناٹ ہیو اینی انٹرسٹ. یہ تو ضروری نہیں کہ ہر بچے کا ہر چیز میں انٹرسٹ ہو, تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں کہ آپ کے بچے میں وہ کیا سلو لرننگ کی وجہ ہے, یو اسٹارٹ ٹانٹنگ دیٹ چائلڈ, یو اسٹارٹ اسکولڈنگ دیٹ چائلڈ. تو یہ دوسری چیز ہے, یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے جو میں شروع میں تھوڑی سی بات کی, کہ آپ کا جو اپنا ورلڈ ویو ہے, آپ کا جو اپنا کلچرل ویو ہے, آپ کا جو اپنا مذہبی ویو ہے, کسی قسم کا بھی آپ کا ویو ہے, وہ آپ کا ویو ہے. ایز سون ایز یور چائلڈ بیکمز این ایڈلٹ, ہی کراسز اور شی کراسز اے سرٹن ایج, جس کو آپ کاگنیزنس کی ایج کہتے ہیں, جس کو آپ شعور کی عمر کہتے ہیں, اس کے بعد وہ ایڈلٹ ہے. اس کے بعد اس کا ایک اپنی شخصیت اور پرسنالٹی ہے. تو ڈونٹ فورس یور اون آئیڈیاز آن یور چائلڈ ونس ہی اور شی گروز اپ. اس لیے کہ دیکھیے خدا نے, بلکہ میں اس کو ایک اسٹیپ آگے جا کے کہتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹ ہے کہ آپ وین یو بیکم این ایڈلٹ, آپ نے مذہب کیا فالو کرنا ہے, آپ نے کلچر کیا فالو کرنا ہے, آپ کی سوشل ٹریڈیشنس کیا ہیں, یو آر ٹوٹلی فری ان دیٹ. یہ ہمارے جو دیسی پیرنٹس ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, دے ڈونٹ ریئلائز دس. وہ اپنا کلچرل, ریلیجس, سوشل پرسپیکٹیو کو اپنے بچے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. رات کو کتنے بجے سونا ہے, صبح کتنے بجے ہٹنا ہے, دانت برش کیے کہ نہیں کیے, اسکول کا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا, اچھا تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا. دے ڈونٹ ریئلائز کہ یار یہ جو کویشچنز ہیں, یہ وہ ٹائم تھا جب بچہ بڑا ہو رہا تھا, آپ کو چاہیے تھا آپ تربیت کرتے, لیکن اگر آپ کو اس کا موقع نہیں ملا یا آپ بہت سارے اور وجوہات سے کسی وجہ سے بزی رہے ہیں, اگرچہ نہیں رہنا چاہیے تھا, تو پھر ناؤ از ناٹ دا ٹائم. ونس یو کراس دیٹ ایج, اب یہ مطلب میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اٹ از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اٹس اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس اف یو فورس یور چائلڈ to do something which you think he should or she should do, and in fact she does not want to do or he does not want to do. So اس کو ایک ایڈلٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں, اور یہ سوچ لیں کہ انسان کو خدا نے آزادی دی ہے, اور اپنے بارے میں سوچیں. ہمارے پیرنٹس بہت ایمبیشیس ہو جاتے ہیں کہ بچے کو بہت جلدی نیک ہونا چاہیے, فلاں کام کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے کب شروع کی تھی, ہم نے اپنے حصے کے سارے الٹے سیدھے کام کیے, پھر جا کے کچھ سمجھ آئی تو جگہ پہ پہنچ گئے. سو جو 900 چوہے ہم نے کھائے تھے وہ 50-60 ان کو بھی کھانے دیں, اور لیٹ دیم آلسو انجوائے لائف اے لٹل. اینڈ اس میں پریشان نہ ہو کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے. یہ ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہیں. غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے, گناہ کریں گے تو گناہ سے باہر آئیں گے. سو اس کے بارے میں ڈونٹ بیکم ویری ایمبیشیس کہ آپ نے بچے کے اوپر ایسی پابندیاں لگانی ہیں جس کے نتیجے میں ہی اور شی لٹرلی, وہ ہوتا کیا ہے کہ دے ایز سون ایز دے سی دے پیرنٹ, وہ دوڑ لگاتے کہ یار پتہ نہیں اب کیا کہیں گے. تو یہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا اپنا ورلڈ ویو ہے, جو آپ کا اپنا کلچر ہے, وہ آپ ضرور سجیسٹ کریں, اور اپنے عمل سے ان کو سمجھائیں یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, لیکن آخری فیصلہ بچے کے پاس ہونا چاہیے. میں بچے کا ورڈ یہاں ایڈلٹ بچے کے مفہوم میں بول رہا ہوں. اسپیشلی سلیکشن آف اے اسپاؤز, سلیکشن آف یور اون کریئر, یا اینی بگ ڈیسیجن جو بچے ظاہر ہے آج کل کی بڑی عمر میں سے بہت پہلے لے لیتے ہیں ایٹ اے ویری ارلی ایج. تو پیرنٹس شوڈ have a suggestive role, they have a very good advisory role, they can do all sorts of advice, but the final decision rests with the child. میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ غلط فیصلہ بھی کر رہا ہے, بہت سارے پیرنٹس سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جہاں شادی کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس نے تو 4 دن کے بعد گھر آ جانا ہے, یا فلاں کام ہو جانا ہے, یہاں یہ نوکری پہ جا رہا ہے تو صحیح ہو جائے گا. تو اسی یہ وہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں اس ڈیسیجن کو انہوں نے لینا ہے. ان کو آپ لینے دیں, لینے کے بعد اگر وہ اس ڈیسیجن پہ پچھتاتے ہیں تو وہ خود رسپانسبل ہوں گے. آپ نے اگر وہ زبردستی کی تو نہ صرف یہ کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ رسپانسبلٹی بھی آپ پہ آئے گی. سو آپ کا کام ہے وین اے چائلڈ از گروئنگ اپ,
تو بیسٹ پاسبل اس کو آپ تربیت کریں, اور اس کے بیسٹ تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنے وہ خود بن کے دکھائیں. یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے آپ بچے کی جب تربیت کر رہے ہیں when he or she is growing up, کہ ایک سچا انسان بن کے دکھائیں. یعنی آپ بتاؤں کہ اتنا مشکل کام ہے سچ بولنا اس دنیا میں کہ بعض دفعہ مبالغہ کر لیتے ہیں, بعض دفعہ ہم انڈر اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, بعض دفعہ وی نو کہ جانتے بوجھتے ہم ایک ایسی بات کریں جو غلط ہے. سو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اپنے بچے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا, اس کے اندر اچھائی پیدا کرنا, تو میک him a person or make her a person who follows a role model, and that role model should be either the father or the mother, اور وہ ہوتا ہے شروع میں. اور ان کے اندر جب آپ یہ ہمت پیدا کریں گے کہ بھئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی میرے سے پرابلم ہو رہی ہے تو my father or my mother will be able to help me out, اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آخری بات میں اس میں یہ کروں گا کہ جو ظاہر ہے چونکہ ہم سب مذہبی لحاظ سے ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں, تو آپ اپنے بچے پہ کبھی مذہب کو نافذ نہ کریں. یعنی نافذ کا مطلب ہے فورسفلی امپلیمنٹ نہ کریں. ان کو بتائیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, ان کو بتائیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, ان کو بتائیں کہ ہم فلاں چیز کیوں نہیں کرتے اور کیوں کرتے ہیں. ہم لوگ آلویز اسپیک ان امپیریٹیوز کہ یہ کرو یہ نہ کرو, نہیں اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھائیں کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر وہ چیز واقعی اپنے اندر زور رکھتی ہے, اور ظاہر خدا کی ہر بات میں ایک ہے لاجک ہے, وہ زور ہے, اس لاجک اور زور کو کمیونیکیٹ کیجیے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں انفارچونیٹلی ان کو بھی ان کے پیرنٹس نے زبردستی کام کروائے ہیں. ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں کیا, نمازیں کیوں پڑھی ہیں, فلاں صبح کیوں اٹھ گئے ہیں, سحری کیوں کھا رہے ہیں. تو ایک کلچرل ہیبٹ کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو خود جاننا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی اس جگہ پہ وہ لے آئیں کہ when they grow up and when they are growing up they are able to know کہ بھائی میں کیوں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہاں آپ جب آتے ہیں نارتھ امریکہ, یا جو لوگ بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں, they are constantly faced with this question, حلال فوڈ, ذبیہ کھانا ہے یا نہیں کھانا فلاں, because you see this is something which every child as he grows or she grows up she or he is to come across. تو اب ہمارا جو جنرل کیا پرسیپشن ہے, یہ طریقہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے, فلاں آپ نے کام نہیں کرنا, فلاں آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی فلسفی ہے نا بھائی, کیوں حلال کو خدا پریفر کرتا ہے, یا کیوں حرام کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ دس شوڈ ناٹ ہیپن. تو میں آپ کو اس کی ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ دس از سم تھنگ وچ ہیپنز سو فریکوینٹلی ان دا نارتھ امیریکن کانٹیننٹ اینڈ ان ایوری ویسٹرن کنٹری, کہ اگر آپ یو ناٹ پراپرلی اکوپڈ ٹو آفر دا رائٹ ریزننگ, پراپر ریزننگ آپ ہے, تو آپ اپنے بچے کو زبردستی کام کو کہیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے زور میں آ کے کر بھی لے, لیکن دل سے چونکہ کنونس نہیں ہے, تو when he or she is alone تو ممکن ہے وہ بالکل ہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ حلال فوڈ کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے, ہم اتنا زیادہ ہم اس پہ اسٹریس کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جب اپنے بچوں کو کوئی بات منوائیں تو ریزننگ سے منوائیں. تو یہ حلال فوڈ کی ریزننگ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ صرف ایک چیز ہے, ورنہ جتنے بھی مذہب کے ڈائریکٹیوز ہیں ان کی ریزننگ آپ سمجھائیں گے تو آپ یقین کیجیے گا اگر آپ اس صحیح ریزننگ ان کو بتا دی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپریشیٹ نہ کریں. ہم وی فال شارٹ آف دیٹ ریزننگ, تو ہمیں اس ریزننگ کو سمجھنا چاہیے. تو حلال فوڈ کے بارے میں دیکھیے جو چیز ہے وہ اصل کیا ہے کہ جو انسان کی اپنی جان ہے, ہم سب کی جو جان ہے بہت محترم ہے. یعنی وی جسٹ کی ناٹ ٹیک دا لائف آف اے پرسن ایکسیپٹ, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قصاص کے معاملے میں اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے جواب میں وہ بھی اسٹیٹ کرے گی, انسان نہیں کام کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس تقدس کو, اس سینکٹیٹی کو سمجھانے کے لیے کہ ہیومن لائف کتنی اہم اور کتنی سینکٹیمونیس ہے, کیا انہوں نے کیا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ جانور کی لائف بھی نہیں لے سکتے جب تک کہ میں نہ کہوں. یعنی جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد ذبح کرتے ہیں تو گویا یو ایکسرسائز دیٹ اتھارٹی فرام گاڈ کہ ہاں میں اللہ کی طرف سے اس کو ذبح کر رہا ہوں. تو خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو اصل میں جانور بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بیکاز یو آر ٹیکنگ اے لائف, although it's not human life, it's animal life, but you're not authorized to take any life. اور آپ کو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, میرے خیال ہے بہت سارے لوگ سے اتفاق بھی کریں گے کہ اگر مجھے یہ خدا کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید میں بھی ویجیٹیرین ہوتا. اور میں کہتا ہے کیوں میں کسی جانور کو ذبح کروں اپنے پلیجر کے لیے, لیکن مجھے خدا نے یہ کہا کہ بھئی دیز اینیملز ہیو بین کریٹڈ فار یو, اور اگر آپ اس کو میری پرمیشن سے ذبح کرتے ہیں تو آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں, میری پرمیشن سے آپ نہیں کرتے آپ کنزیوم نہیں کر سکتے. تو بس یہی حلال اور نان حلال کا فرق ہے. حلال میٹ جو یہاں مل رہا ہوتا ہے وہ اصل میں خدا کی پرمیشن سے آپ نے جانور کی جان لی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے, اور اس کو پراپر ذبح کیا ہوتا ہے. جب آپ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہتے تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے بغیر وجہ کے جان لے لی ہے. تو خدا یہ کہتے ہیں کہ آپ تو انسان کی جان تو دور کی بات, آپ جانور کی جان بھی نہیں لے سکتے میری اس کو.
تو جب آپ اس انداز سے آئی تھنک ایکسپلین کریں گے اپنے ینگسٹرز کو کہ بیسکلی اٹ از دی سینکٹیٹی آف اے ہیومن لائف، جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اینیمل لائف کے لیے بھی اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں، تو شاید آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلی زیادہ کامیاب ہوں. اور سملرلی اور بھی چیزیں ہیں، مطلب دس از جسٹ ون تھنگ. تمام جو دین کے احکام ہیں، نماز ہم کیوں پڑھیں، 5 وقت کیوں پڑھیں، روزے 30 کیوں رکھیں، ان سب کے پیچھے لاجک ہے. تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئیے کہ انسٹیڈ آف کہلوانے کے کہ تم نے یہ کرنا ہے، آپ ان کو بتائیں کہ کیوں کرنا ہے. تو ہاؤ از مور امپورٹنٹ. اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سکسیزفل پیرنٹس کون ہوتے ہیں، یعنی یہ تو چند غلطیاں تھیں جو ہم کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ ان جنرل پوچھیں کہ بھئی ہو وڈ یو کاؤنٹ ایز اے سکسیزفل پیرنٹ، تو میں یہ کہوں گا کہ میری ہمبل رائے میں پرسن یا جو پیرنٹس ہیں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کے بچے غلطی کر کے سب سے پہلے اپنے پیرنٹ کے پاس آئیں اور کہیں جی ہم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو آئی کاؤنٹ دیٹ پیرنٹ ٹو بی اے ویری سکسیزفل پیرنٹ. اس لیے کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو وہ اعتماد دیا ہے، اپنے بچوں کے اندر وہ ہمت دی ہے کہ انسٹیڈ آف ہائیڈنگ کہ اپنی غلط بات کو، وہ سیدھا آپ کے پاس آیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا. اس کو پتا ہے کہ میرا جو والد یا والدہ ہیں وہ گلے لگا لیں گے اور مجھے سمجھائیں گے اس چیز میں. سو اف یو آر اے پیرنٹ whose child comes to you and confesses whatever wrong he or she has done, then that means that you are a person who has given that confidence to your child, جس کے نتیجے میں پھر ہر چیز آگے آپ ہموار کر سکتے ہیں. اینڈ the last thing that I would like to say، جو probably اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے اندر انلیس کہ ہم علم کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھتے اور اپنے آپ کو اچھی طرح اکوینٹ نہیں کرتے ریگارڈنگ نالج ایشوز، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ. تو اپنے بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کریٹ کریں. ویسے تو ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بیکاز یہاں پہ ویسے ہی پیپل آر کریٹیکل آف تھنگز وچ یو ٹیل دیم. لیکن اگر کوئی کمی رہے گی تو اس کو آپ پورا کریں کہ دے شوڈ ہیو اے کریٹیکل تھنکنگ. کا مطلب یہ کہ تنقید برائے تنقید، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرٹیسائز کر کے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ وہ نارتھ امریکن آپ کے لیے اسپرٹ ہے جو ویسے ہی موجود ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے اندر نہیں ہے موجود تو ظاہر ہے کہ دیر ول بی نو فریکوینسی اینڈ دیر ول بی نو ایکسچینج بٹوین یو اینڈ یور چائلڈ. تو یہ چند باتیں ہیں جو میرا خیال ہے پیرنٹنگ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں. کئی اور چیزیں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن پرائمریلی آئی وڈ سے کہ I would just summarize کہ never quarrel in front of your children, never compare your children, never force your children towards things that you like. ان کو آپ سجیسٹ کریں لیکن لیٹ دیم ہیو دا فائنل سے. ان کو ٹانٹ کبھی بھی نہ کریں، مذہب کو کبھی ان پہ نافذ نہ کریں. نیور امپلیمنٹ. ان کو بتائیں کہ مذہب کیا ہے، اس کے بعد لیٹ دیم ڈیسائڈ. اگر وہ نہیں مذہب کو کسی وجہ سے قبول کرتے، ان کا خدا کا معاملہ ہے، بھائی آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. ڈونٹ بی اوور ایمبیشیس. اور پھر لاسٹلی یہ بات کہ اپنے بچے کے اندر یہ ان کو اعتماد دیں کہ if he or she does something wrong, I am there for you. Doesn't matter. غلطیاں 10 ہو جاتی ہیں. It's not the mistake which counts as much as your attitude after that mistake counts. And then that critical thinking aspect کہ آپ بچے کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ we don't accept, especially religion کے معاملے میں، کہ ہر بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. جو آپ سے کہہ رہا ہے اسے پوچھیں جی کہ یہ کہاں کیا سورس ہے آپ کی. بہت ساری سنی سنائی باتوں پہ ہم لوگ مذہب کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اٹ ہیز ٹو بی فرام دا پراپر سورس. تو پراپر سورس میں جب آپ بچے کو اپنے چائلڈ کو آپ گائیڈ کریں گے تو آئی تھنک کہ اس کے نتیجے میں اس کو توجہ ہوگی کہ مجھے پیور جگہوں سے یہ لینا ہے اور ان لرن کر کے دوبارہ لرن کرنا ہے. یہ جو ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اگر بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس پہ سختی کریں، یہ پھر کس زمن میں آئے گا؟ یہ روایت اگر آپ کو نکال کے دیکھیں کوئی مستند روایت نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارے یہاں انہی چیزوں میں سے مشہور ہو گئی ہے، روایتوں میں سے جو کہ کلچر میں مشہور ہو جاتی ہیں. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بات کو بتایا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے آپ کو سختی کرنی پڑے. تو جیسے ہم بچہ اگر اسکول نہیں جا رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اسکول جانا ہے، یہ اس قبیل کی بات چیزیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں ہارڈ اینڈ فاسٹ نماز سیکھے گا وہ کیا سیکھے گا؟ اور جس دن آپ نہیں ہوں گے اس دن نہیں پڑھے گا. تو ہمیشہ نماز ہو یا کوئی بھی مذہب کا ریچول ہو، سمجھائیے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے صحیح وزڈم بتا دیا تو یہ خدا کا وزڈم ہے. اینڈ لیٹ گاڈ ٹاک ٹو دیٹ پرسن. جب خدا اپنا وزڈم کمیونیکیٹ کرتا ہے تو مطلب آپ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ بڑا قیمتی الفاظ آپ نے پیرنٹنگ کے حوالے. سب پیرنٹس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں، جیسے آپ نے بتایا. لیکن ان کے سب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پیرنٹس نے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی اور وہ طریقہ بھی استعمال نہیں کیا،
تو چونکہ کچھ بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ الفاظ ان کی طرف سے بھی کہیں کہ اب وہ پیرنٹس جن کو یہ باتوں کا نہیں پتا، وہ ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس نے ایسے ہی کیا تھا، اب وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں، دین پر عمل کریں، کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا معاملہ نہ ہو، شادی کے معاملات ایسے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں بچے جو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ استعمال کریں؟ پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب والدین کو صبر کرنا ہے. یعنی جب وقت تھا بتانے کا اس وقت تو بتایا نہیں، جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو اب غصہ کرنے اور زبردستی کرنے کے نتیجے میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے کاؤنٹر پروڈکٹیو سارٹ آف اے تھنگ. اس لیے اگر آپ کے پیرنٹس کے اندر یہ شعور نہیں ہے تو آئی تھنک ایک چیز کا تو تہیہ کریں کہ آپ نے جو کام اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا، کم سے کم جب وین یو بیکم اے گرینڈ پیرنٹ، آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوں، کم سے کم ان کے معاملے تو آپ یہ کریں کہ جو غلطیاں آپ نے اب کر دی ہیں آپ دوبارہ نہ دہرائیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آف کورس اٹس ناٹ ایزی. جہاں تک جو ہمارے بچے ہیں جو ایڈلٹس ہو چکے ہیں، وہ اگر آپ نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم یعنی یہ اس بات کو جانیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں دے بلانگ ٹو اے سرٹن ورلڈ ویو، دے ہیو اے سرٹن پیراڈائم. اور وہ کیا پیراڈائم ہے؟ دیٹ از ایسٹرن پیراڈائم، جس میں they themselves were forced to adopt certain things and now they are transferring the same legacy to us. تو اگر وہ اس شعور میں کھڑے ہو جائیں گے نا کہ بھئی ان کے جو پیرنٹس ہیں ان سے غلطی کیا ہو رہی ہے، تو دیکھیں ہمیشہ پہلا اسٹیپ غلطی کی درستی کا ہی ہوتا ہے کہ یو ریکگنائز دا مسٹیک، یو کم آؤٹ آف ڈینائل اینڈ آپ یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ پیرنٹل ہینڈلنگ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے. لیکن اٹس ناٹ دیٹ ایزی. مطلب میچور بچہ ہی اس کا ادراک کر سکتا ہے کہ دس از ہاؤ مائی پیرنٹس آر بہیونگ ود می. اس کے بعد دیکھیں پھر ہر گھر کی سچویشن الگ ہے، اس کے لیے کوئی رول آف تھم نہیں ہے. لیکن آپ جب بچے کے اندر یا ایڈلٹ چائلڈ کے اندر یہ ادراک پیدا کر دیتے ہیں، یہ شعور پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے اینڈ یور پیرنٹس آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ رائٹ، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یو گیٹ اے چانس ٹو ٹاک ٹو یور پیرنٹس. آپ ان میں کوشش کریں کہ آپ ان سے بات کر کے اپنی بات کو سمجھائیں کہ بھائی آپ دیکھیں اس سلسلے میں آپ سے کیا غلطی ہو رہی ہے. ایٹ ٹائمز اے تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس از ہیلپ فل، یعنی آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ریگارڈنگ دس کاؤنسلنگ. لیکن ادر دین دیٹ یہ ایک مشکل صورتحال ہے کیونکہ جس وقت یہ کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو پھر اب آپ کا جو ایڈلٹ رونا بچہ ہے اگر وہ ایک خاص ڈگر پہ چل پڑا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. اور ایز فار ایز دیٹ گرون اپ چائلڈ از کنسرنڈ ان کو اب نبرد آزما ہونا ہے، ان کو دے ہیو ٹو ڈیل ود دیئر پیرنٹس. اینڈ ایز آئی سیڈ دس ویریز فرام پیرنٹ ٹو پیرنٹ اینڈ دس ویریز فرام سچویشن ٹو سچویشن، فرام ہاؤس ٹو ہاؤس. لیکن اگر وہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کے پیرنٹس کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ دے آر اڈاپٹنگ دس بہیویئر، تو دین کاؤنٹرنگ دیٹ بہیویئر بیکمز ایزیئر. ایک مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس سلپس یہ کامران بھائی نے پہنچا دی ہوگی. جو کوشچنس ہیں آپ لکھ کے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں اگر پلیز. اور سر ایک سوال آپ کا، تو چونکہ یہ اس طرح کی بہت ساری ورک شاپس میں بھی آپ انوالو رہے ہیں، پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی، اسی طرح ینگ چائلڈس کے حوالے سے بھی، آپ کا میں ایکسپیرینس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ ایسا کریٹیکل کویسچن ہے جو پیرنٹس نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہو، اسی طرح جو بچے ہیں ان کی طرف سے کون سا ایسا کریٹیکل کویسچن ہے جو آپ کو ریسیو ہوا ہو، اور اس سوال کے جواب میں کیا آپ نے؟ دیکھیں بچوں کی طرف سے جو سب سے کریٹیکل کویسچن یا سب سے کامن کویسچن آپ کہہ لیجیے اراؤنڈ گلوب آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ دیئر چائلڈ از گوئنگ تھرو they try to impose their own opinion on the child. Yani they don't realize the peer pressure that a child is going through, the pressures that he or she would be going through, and a lot of things that actually belong to her or his category. And ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پیرنٹ کے پاس ایک ایجنڈا ہے کہ اچھا نہیں یہ تو کروا کے چھوڑنا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جس سے آپ کروا رہے ہیں وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے، از ناٹ اے مشین. اس کی ایموشنز ہیں، وہ ایک شخصیت ہے. تو یہ دس از اے ویری ویری کامن فنومینا. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں آسٹریلیا میں اسی طرح کی ایک ورک شاپ کر رہا تھا چند سال پہلے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک طرف ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیرنٹس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وہ ہم نے ورک شاپ کرنی شروع کی تو اندازہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ جو ینگسٹرز ہیں دے آر ناٹ ایکسپریسنگ دیم سیلز ایز دے شوڈ. تو میں الٹیمیٹلی پھر ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہم نے ریکویسٹ کی، زیادہ تر مدرس تھیں، کہ ہم نے کہا یہ آپ تشریف لے جائیں باہر، اگر آپ اف یو وانٹ ٹو me to check out with your children کہ ان کو کیا پرابلمس آپ سے پیش آتے ہیں. آپ کے سامنے تو وہ بیان نہیں کریں گے اور بالکل لکھ کے بھی بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے تھوڑا سا حجاب. تو بڑی مشکل سے وہ مانی لیکن اور باہر چلے گئیں. اور پھر وی ہیڈ اے ویری لانگ اینڈ اے ویری گڈ چیٹ ود یعنی they were all 16 year old, 18 year old, 20 year old, 16 to 24 کے درمیان تھے. تو اگر آپ مجھے بتاؤں کہ جو کامن تھا وہ یہ تھا کہ
یعنی the parent does not realize کہ میں کیا زندگی گزار رہا ہوں یا کیا گزار رہی ہوں کن لوگوں کے درمیان, and they impose themselves on us regarding selection of our careers, regarding selection of our spouses, and yeah, regarding any major decision without understanding کہ بھئی میری اس کا رجحان ہے یا نہیں ہے, I would like to happen that or not. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے جب بہت ساری اور باتیں بھی ہوئیں, ان کے بعد ہم نے پیرنٹس کو بلا لیا. بلانے کے بعد جب ان کو یہ بتایا گیا انڈائریکٹلی, میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے ون آف دا بگیسٹ تھنگس دیٹ یو وڈ ناٹ پرہیپس لائک ٹو لسن ٹو, لیکن یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو آر ایکچولی وانٹنگ یور چائلڈ ٹو بیکم لائک یور اون سیلف اور ٹو فالو سرٹن ٹریڈیشنز وچ بلانگ ٹو یور پارٹ آف دا کنٹری وچ ویئر یو گرو اپ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے. تو میں نے کہا یہ جتنی نیچرل آپ سمجھ رہی ہیں اتنی نیچرل نہیں ہے. اور خیر ایک کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, اینڈ میں پھر یہ ہوا باہر جا کے آئی تھنک ساری کی ساری مدرس جو تھیں they came up to me and said کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ بچوں کو ذرا اور زیادہ لگام دیں گے, آپ نے تو بالکل ان کو وہ کر دیا. تو واقعی یہ ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری مائیں پہ ناراض ہو گئی, وہاں سے چلی بھی گئی بعد میں, لیکن وہ ہمارے ہوسٹ تھے, مجبور تھے. وہ میں ان کو پہلے سے کہہ دیا تھا, میں نے کہا دیکھیں میں اگر آؤں گا تو میں وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا جو میں صحیح سمجھتا ہوں, لیکن اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں آپ یہ عرض کریں کہ یہ جو چیز آپ جس پہ ناراض ہو رہے ہیں آج تو آپ ناراض ہو رہے ہیں, کل یہ بچے جب آپ سے ریبیل کریں گے یا آپ کے بارے میں مختلف رائے قائم کریں گے تو اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا معاملہ, ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ ابھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. اپنے آپ کو ایز پیرنٹس میک یور سیلف ریئلی فیلٹ کہ یو آر پیرنٹس آف اے سرٹن ایج گروپ. اگر آپ نے یہ نہیں ان کو فراہم کیا تو مور اور لیس یہ ہو رہا ہے. مطلب میں کسی ایک گھر کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. سوسائٹی میں یہ جو بریک اپ ہے, this divide and this I would say this generation gap, this communication gap between the child and the parent is increasing day by day, and that gulf is just widening. And اور اس میں زیادہ قصور I include myself as I said وہ پیرنٹس کا ہے. مطلب اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ بار بار جب ماؤں کو شکایت ہوتی ہے, باپوں کو شکایت ہوتی ہے ان کے بچے ٹھیک نہیں ہیں, تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ آپ اگر غور کریں گے تو اس کی بڑی وجہ 80% وجہ آپ ہیں, ہم ہیں, ہم پیرنٹس ہیں, کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات کہ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں کلچرل تبدیلی کتنی زیادہ آ گئی ہے. کلچر تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز وچ ہیپن لانگ ٹائم اگو اب یعنی اس طرح سے ہے کہ بالکل نہیں ہوتی. ہم 18 سال کے 19 سال کی عمر میں میچور ہوتے تھے اور اپنی رائے قائم کرتے تھے. اب 6 سال کی جو بچی اور 8 سال کا بچہ ہی اور شی ہیز اے اوپینین. تو میری ایک نیس ہے, تو اس نے ایک دفعہ آئی ریمبر کہ عید کے موقع پہ شی کیم اوور ٹو ہر ہاؤس, بڑی چرپی سی ہے, شی از آلویز جمپنگ اراؤنڈ, بہت باتیں کرنے والی. تو میں نے اسے پوچھا کہ اس عید کے دن شی واز ویری سائلنٹ, ویری کوائٹ, کونے میں جا کے بیٹھ گئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کچھ نہیں بولی. تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ ان کی اماں نے جو عید کا ان کے لیے ڈریس سلوایا تھا وہ پنک کلر کا تھا اور وہ یلو کلر کا پہننا چاہ رہی تھی. اینڈ دس کیپٹ مطلب انوائڈ آل ڈے. تو پھر میں نے ان کی امی سے بات کی, میں نے کہا دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں. آپ کا خیال ہے کہ 6 سال کی بچی ہے جس پہ آپ نے اپنا اوپینین انفورس کیا, نہیں, she has an opinion of her own, and you should realize that as soon as a child starts to have an opinion of his own, اور یہ کتنی معمولی بات ہے کہ پنک ہو یا یلو ہو, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ تو اصل میں سوچ رہی ہیں کہ میں جب 6 سال کی تھی اور میری امی جب مجھے لباس پہناتی تو میں مان لیتی تھی. نہیں, یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا کہ 8-10 سال کی چھلانگ ہے جو ہمارے لگا دی ہے کہ an 8-year-old person or a boy or a girl has lost awareness, much more awareness. اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کلچرل تبدیلی آ گئی ہے. اگر آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو لیکن میرا بچہ میری جو ریسٹرکشن ہے میں نے اس کو ریزننگ بھی دے دی, میں خود بھی ایجوکیٹڈ ہوں, دین کو بھی سمجھتا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا اور میں واضح طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت ساری ایسی اولاد کوئی بھی ایسی جگہ پہ چلی جائے جو آپ کے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس کا وہ زمانہ یہ تھا کہ جب وہ گرو اپ کر رہا تھا کہ آپ اس کو گروم کریں. لیکن اگر آپ کی گرومنگ اگر تو آپ نے نہیں کی تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیے, اور آپ نے کی اور پھر بھی وہ بچہ جو ہے آپ کے خیال میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو صبر کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے آزادی رائے اس کا مطلب یہ کہ ٹو اڈاپٹ اے لائف وچ یو وڈ لائک ٹو اڈاپٹ فار یور سیلف, یہ خدا نے ہر ایک کو دیا ہے. یعنی یا تو خدا نے یہ کہا ہوتا نا کہ بھئی لازماً آپ نے پکڑ کے اپنے بچے کو صحیح راستے پہ لگانا ہے, انہوں نے نہیں کہا.
آئی وڈ سے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ آزادی خدا کی دی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ زبردستی کرتے ہیں اٹس اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. یہ رائٹ خدا نے آپ کو اپنے بچے کو دیا ہے کہ اگر وہ اڈاپٹ کرتا ہے بری بدی کا پا. دیکھیں نا پیغمبروں کے گھروں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. نوح کے بیٹے کے آپ کو میں نے پتا ہے کہ وہ کتنے جذباتی تھے لیکن کچھ نہیں کر سکے. سو اگر خدا نے کسی کو ایسے بنایا ہے تو اس کو ویسے رہنے دیں. دوسری بات یہ اور ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ یہ جو انحراف ہوتا ہے نا ڈیویشن اٹس فار اے شارٹ پیریڈ. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ if you let that child do whatever he wants to and she wants to اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ لگے رہیں اور affectionately ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں affectionately let him. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی I was dealing a case جس میں ایک خاتون ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شراب ڈرنک کرتے ہیں. میں لاہور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو ان کا جو بیٹا ہے وہ 16 سال کا. تو مجھے کہنے لگی کہ بھائی میں اس مسئلے سے گزر رہی ہوں. تو اب وہ شراب میرے بیٹے نے پینی شروع کر دی ہے, باپ تو پیتا ہی تھا. تو وہ رہتے ہیں گھر میں, تو انیکسی میں ان کی امی یعنی بچے کی نانی وہاں رہتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اب تم نے اگر اب شراب یعنی if you come home with this mouth again you're not going to enter my house, تم نے اپنی نانی کے پاس چلے جانا اور اس گھر میں قدم نہیں رکھنا. میں ایک شرابی, میں ایک شوہر کو تو برداشت کر سکتی ہوں, بیٹے کو نہیں برداشت کرتی جو شراب پی کے ہے. تو شی واز ٹیلنگ می کہ دیکھیں میں نے یہ بڑا, تو میں نے کہا دیکھیں اسے آپ نے کیا اچیو کیا. مطلب شراب چلیں ٹھیک ہے بری چیز ہے, لیکن کٹنگ آف یور چائلڈ فرام یور سیلف, ڈو یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ورک ان یور وے. وہ شراب چھوڑ دے گا اس کے نتیجے میں؟ یہ تو نہیں ہوگا. میں ہمیشہ وہ بات مجھے یاد آتی ہے حضرت مسیح کی. جیزس نے کہا جب لوگوں نے دیکھا نا کہ وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی استاد آپ ان کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے, تو بہت غلیظ لوگ ہیں. تو انہوں نے وہ لافانی ورڈز کے جو بائبل میں آج بھی موجود ہیں کہ آئی ہیو کم ناٹ ٹو دی رائٹیس بٹ ٹو دی سنرز. میں گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں, نیکوکار کی طرف نہیں بھیجا. اس لیے نیکوکاروں تو میری ضرورت ہی نہیں ہے, دے آر آلریڈی رائٹیس. تو یہ بات کہ آپ برے لوگوں کو برا سمجھ کے چھوڑ دیں, نہیں, دے نیڈ یور افیکشن ایون مور. جتنے زیادہ وہ برے ہیں اتنے آپ اچھے ہوں. تو میں نے ان خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لوز کر دیں گے اس کے نتیجے میں. آپ نے اپنی انا کو سیٹسفائی کر لیا. یو سیٹسفائڈ یور ایگو بائی ٹیلنگ یور سن دیٹ ڈونٹ انٹر مائی ہاؤس ود دیٹ ماؤتھ. لیکن واٹ ڈڈ اٹ ڈو ٹو ہم؟ وہ اور زیادہ پیے گا جا کے. نہیں, آپ اس کو پینے دیں, آپ اس کو سمجھائیں بتائیں. اگر اس کے پینے اس کے مقدر میں ہیں تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کے میاں بھی تو پی رہے ہیں نا, تو ان پہ آپ کا بس نہیں چل رہا. تو بیٹا بھی اب ایڈلٹ ہو گیا تو لیٹ ہم ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو. وہ اس خدا کا معاملہ ہے. اگر آپ نے اپنی افیکشن شو کی, ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بات سمجھ جائے, لیکن جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 99% چانسز یہ ہیں کہ نہیں سمجھے گا اور آپ کو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا اور آپ لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. Right, thank you. This session is not sole Urdu. If you have any question in English, please write down and the answer will be in English, inshallah. So, ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ نماز سختی سے پڑھوانے والی متعلق حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو اس سے تو ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ جو بات مرضی کی ہے اس کو نہیں ہے, اس کو ضعیف کر دیں. مرضی کے بجائے اس حدیث کی تحقیق کیوں نہیں کر لیتے؟ جو صاحب سوال کر رہے ہیں وہ چاہیے کہ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور روایت. تو ایسی ایک ضعیف حدیث ہے. دیکھیں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری سماج میں ذوف کے باوجود چل رہی ہیں. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ الف لام میم پڑھیں آپ 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی نا. آپ جتنے الفاظ پڑھیں گے ہر ایک کی 10 نیکیاں پڑھیں گے. کبھی آپ نکال کے دیکھیں, بالکل بے بنیاد روایت ہے, اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, انتہائی ضعیف روایت ہے کہ آپ اندھوں کی طرح 10 لفظ پڑھیں اور 10 نیکیاں کمائیں. یعنی یہ کتنا کامن ہے. از اٹ ناٹ ویری کامن. ہم نے بچپن سے اپنے سے سنا آ رہا ہے, لیکن آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اگین دس از سم تھنگ وچ ہیز بین گوئنگ آن ان آر سوسائٹی انچیک. بہت ساری وہ باتیں جو آپ کی پیرنٹس نے یا آپ کے نانا اور دادیوں کی طرف سے آ رہی ہے, انہوں نے بھی اپنی اسی طرح سنی ہے, لیکن وداؤٹ ویریفیکیشن. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. فالو اپ کرنا ہے. ایکچولی بات پوری گئی نہیں. وہ جو میں نے لکھا تھا, جو کہنا چاہ رہا تھا نا, وہ غلط امپریشن پہنچ گیا ان تک نا. یعنی آپ بتا دیں. میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے بات کی ضعیف حدیث کی تو آپ نے ایک جملہ کہہ دیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ امپریشن لوگوں کو یہی ملتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا کامن وہ ہے کہ جی جو چیز سمجھ میں نہیں آئے جی یہ تو ضعیف ہے کہہ کے آپ آگے بڑھ جائیں. لیکن آپ کیونکہ اس نشست پہ بیٹھے میں, تو میرے خیال میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے تھوڑا سا کہ یہ کیوں وہ ہے. اوبیسلی ظاہر ہے کہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں, لیکن کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ میرا یہ تھا پوائنٹ میرا کہ اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں. دیکھیں وہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلائبلی ٹریس بیک کر لیں کہ یہ ورڈز پروفٹ نے یا ٹو دی سیم افیکٹ کہیں کہ نہیں کہے.
تو اب دیکھیے نا کہ جس آدمی نے جو بات بیان کی ہے ٹائمز اس کے درمیان 6 اور 7 لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سنا, الٹیمیٹلی یو ٹریس دیٹ بیک ٹو دا پروفٹ. تو اس روایت میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ پروفٹ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی, اٹس ویری ڈاؤٹ فل. بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو درمیان میں لوگوں نے جو سنی ہیں وہ آگے بڑھا دی ہیں, اور یہ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, وی ریسرچ انٹو دا پرسنز ہو آر ٹرانسمیٹنگ. یعنی کچھ لوگ ہو رہے ہوتے ہیں جو آپس میں ہم زمانہ نہیں ہوتے. مثلا میں کہوں گی کہ میں نے سر سید سے یہ بات سنی, کہیں ہے تو 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے, تم نے کہاں سنی ہے. تو بہت ساری روایتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو متصل نہیں ہوتی. متصل کا مطلب یہ ہے کہ the person who is narrating is not even born at the time that the person is actually transmitting. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کی میموری ٹھیک نہیں ہوتی. تو حدیث کے 5 اصول ہیں سمجھنے کے. ایک ہم کہتے ہیں عدل ہونا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ the person has to be a reliable person. دوسرا ہم کہتے ہیں ضبط اس کا ہونا. یہ سارے عربک کے ٹرم. ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you should have a good memory. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو متصل ہونا چاہیے. متصل کا مطلب یہ ہے people should be contemporaneous, یہ نہیں کہ دور کی بات نہ. پھر ہم 2 اور شرطیں عائد کرتے ہیں کہ اس کے اندر علت نہیں ہونی چاہیے. علت کا مطلب ہے کوئی ہڈن چیز جو بعض دفعہ مثال کے طور پہ عبداللہ نام ہے. اب اگر آپ نے نام پورا نہیں لکھا تو کئی طرح کے لوگ عبداللہ ہیں. تو یہ اس طرح کا اس کو علت کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈیفائن دا ہول نیم. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے شذوذ کہتے ہیں. شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کم ثقافت کا جو راوی ہے وہ زیادہ بڑی ثقافت والے راوی کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ 5 معیارات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, سنت کے خلاف تو نہیں ہے, عقل عام یعنی کامن سینس کے خلاف تو نہیں ہے. تو پروفٹ نے خود یہ بات کہی, اور یہ اکثر لوگ اس کو شاید نہیں جانتے ہوں گے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بڑے خوبصورت ورڈز کہے. انہوں نے کہا کہ میری نسبت سے, یعنی ٹو ascribing something to me, اگر someone narrates something to you اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تمہیں جھرجھری سی آ جائے, تمہیں محسوس ہو کہ یار یہ اجنبی سی بات ہے, تو جان لو کہ میری بات ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ میری بات انسان کی نیچر کے اتنے قریب ہے کہ اس کو سن کے آپ کو جھرجھری نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ وہ معیارات ہیں جو محدثین نے, جو ہمارے اسٹیبلش اسکالرز ہیں, انہوں نے بنائے. ان کی بنیاد پہ ہم احادیث کو پرکھتے ہیں. اگر آپ اس تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو 10 نیکیوں والی روایت ہے, یہ جو 12 سال کی عمر میں نماز پڑھنے میں سختی کی روایت ہے, ان کا بھی یہی حال. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے یہ ٹرینڈ تھا کہ بھئی چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اس سے شدت پیدا ہو جاتی ہے نا, تو ہم لوگوں کو ایک رستے پہ لگا سکتے ہیں. تو فضائل اعمال کی طرف بہت سارے ایسے روایتیں تھیں جو گھڑی گئیں, اور لوگوں نے اس کا اقرار کیا. 4th سینچری میں انہوں نے کہا جی ہم نے بہت ساری روایتیں ایسی بنائی ہیں, لیکن وہ ساری روایتیں ہارملیس ہیں, وہ لوگوں کو ترغیب دینے کی ہیں اچھائی کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ پروفٹ کا نام آ جائے تاکہ وہ ظاہر ہے کہ اس سے پش پیدا ہو جائے گی. تو وہ لوگ پکڑے گئے, پھر محدثین ان کے نام لکھے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ حدیث کا علم اور ایک فن ہے جو پہلے سیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے ہم لوگ پچھلے کافی عرصے سے اس فن سے واقف ہیں, اس میں زندگی گزاری ہے, تو رسپانسبلی یہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی.